بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم تھرڈ ایئر۔ آج ہمارا ہسٹری تھرڈ ایئر کا پہلا لیکچر ہے۔ اس سے پہلے ابھی تک کوئی بھی جو ہے لیکچر نہیں ہوا۔ آپ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے میں یہ بتا دوں کہ تاریخ اسلام کی جو آپ نے بک لینی ہے وہ شیخ محمد رفیق کی لینی ہے تھرڈ ایئر کے لیے، اور اس میں ہم جو ہے وہ عربوں کے بارے میں اور جو ہے وہ خلفائے راشدین کے حوالے سے اس میں پڑھیں گے۔ اور آج کے لیکچر میں ہم عرب قبل از اسلام، عرب کی وجہ تسمیہ کیا تھی، اور عرب جو ہیں وہ قبل از اسلام ان کے مذہبی، معاشرتی، سیاسی، تمدنی اور معاشی حالات کیسے تھے، اس کے حوالے سے ڈسکس کریں گے۔ تو عرب قبل از اسلام اگر ہم دیکھیں تو عرب کو جو ہے وہ 3 وجوہات کی وجہ سے عرب کہا جاتا تھا، جس میں پہلی وجہ یہ تھی کہ کہتان کے بیٹے کا نام یارب تھا، جس کی وجہ سے سرزمین عرب کو عرب کہا جاتا ہے۔ اور سیکنڈلی عرب چونکہ بہت زیادہ فصیح اللسان تھے، ان کی زبان میں بہت جو تھی روانی تھی، اور یہ اس کو اپنے لیے جو تھے وہ بہت زیادہ باعث فخر سمجھتے تھے، اور جس کی وجہ سے ان کو جو ہے، اور باقی سب کو یہ اجمی یعنی گنگے قرار دیتے تھے، اس وجہ سے ان کو عرب کہا جاتا ہے۔ اور عرب کی جو تیسری وجہ تسمیہ تھی وہ یہ تھی کہ عرب صحرا کے معنوں میں بھی بولا جاتا ہے، اور چونکہ سرزمین عرب میں بہت وسیع صحرائی علاقے ہیں، جس کی وجہ سے اس علاقے کو جو ہے وہ عرب کہا جانے لگا تھا۔ اب قبل از اسلام عربوں کے جو مذہبی حالات تھے، اس میں مختلف قسم کے ریلیجنس تھے، جس میں سب سے بڑا جو مذہب تھا وہ بت پرستی تھا، اور بت پرستی میں جو ہے وہ ہر طرح کے جو قبیلے تھے انہوں نے اپنے بت بنا رکھے تھے، جن کی جو ہے وہ پوجا کرتے تھے، اور ان لوگوں کا یہ عقیدہ تھا کہ جو بت ہیں وہ اللہ کے پاس جو ہیں وہ ہمارے سفارشی ہیں، اور جو ہے وہ انہی کو ہی جو ہے وہ ان کی جو تھے وہ عبادت کرتے تھے۔ اس کے بعد جو تھا جو یہودیت تھی، اس وقت بہت دوسرا بڑا مذہب جو تھا اس وقت وہ یہودیوں کا تھا، اور ان کا عقیدہ یہ تھا کہ یہ عربوں کو، جو باقی سارے عرب ہیں ان کو امی کہتے تھے، اور یعنی امی کا مطلب یہ ہے کہ یعنی جاہل جو تھے وہ قرار دیتے تھے باقی سب کو، اور خود یہ سمجھتے تھے کہ ہم دھوکہ فریب اور ظلم کر لینا بالکل جائز ہے، اور ہمیں جو ہے وہ اس کی کوئی بھی سزا جو ہے وہ نہیں ملے گی۔ اور اس کے علاوہ یہ لوگ جو ہیں یہ کہتے تھے کہ ہم اللہ میاں کے چہیتے ہیں، اور دوزخ کی آگ جو ہے وہ انہیں چند روز سے زیادہ بالکل بھی جو ہے وہ نہیں چھوئے گی۔ اس کے علاوہ اس وقت عیسائیت تھی۔ عیسائیت جو تھی وہ کیا تھی، روم اور شام کے ارد گرد کے تمام علاقوں میں جو ہے وہ عیسائیت پھیلی ہوئی تھی، اور ان لوگوں کا جو تھا وہ یہ عقیدہ تھا کہ خدا نے اپنے بیٹے کی قربانی دے کر تمام عیسائیوں کا کفارہ ادا کر دیا ہے، لہٰذا انہیں اب گناہ کی پوری چھٹی ہے، اور اس وجہ سے جو ہے وہ ان کو کسی بھی قسم کی کوئی بھی سزا جو ہے وہ نہیں ملے گی۔ اس کے علاوہ کچھ ستارہ پرست لوگ تھے۔ اب ستارہ پرست وہ لوگ تھے جو تھے ستاروں کی پوجا کرتے تھے، کچھ آتش پرست تھے جو آگ وغیرہ کی پوجا کرتے تھے، اور کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو مانتے تھے، لیکن اس وقت پراپر کوئی بھی رہنمائی نہ ملنے کی وجہ سے وہ یا یہودی ہو جاتے تھے یا عیسائی ہو جاتے تھے۔ اب عربوں کے اگر ہم جو ہیں وہ معاشرتی حالات کو دیکھیں تو اس وقت جو معاشرہ تھا وہ بالکل سادہ تھا، کسی قسم کے سادہ لباس پہنتے تھے، سادہ غذا جو تھے وہ کھاتے تھے۔ کچھ لوگ جو تھے وہ شہروں میں رہتے تھے جن کو حضری کہا جاتا تھا، اور کچھ لوگ جو تھے وہ صحراؤں میں رہتے تھے، اور ان کو جو تھا وہ بدوی کہا جاتا تھا۔ اور اس کے علاوہ جو تھے کچھ غلاموں کا طبقہ اس وقت موجود تھا، جن کو سب سے زیادہ، جسے ہم کہتے ہیں کہ مظلوم طبقہ جو تھا شمار کیا جاتا تھا۔ یہ اس وقت کے معاشرتی جو تھے وہ حالات تھے۔ اس کے علاوہ اگر ہم عربوں کے سیاسی حالات کو دیکھیں، ان کی جو پولیٹیکل کنڈیشنز تھی، یہ قبائلی سسٹم تھا، ٹرائبل سسٹم اس وقت تھا، اور ہر قبیلے کا ایک سردار ہوتا تھا، اور یہ جو سردار تھا یہی ہر قسم کے فیصلے کرنے کا جو تھا وہ رواں ہوتا تھا۔ اور اس وقت جتنے بھی قبائل تھے ان کے درمیان آپس میں بہت زیادہ سول وارز جو تھیں وہ ہر وقت رہتی تھیں، اور یہ لوگ جو تھے یہ آزادی کو بہت زیادہ پسند کرتے تھے، کیونکہ عرب جو تھے وہ کبھی بھی کسی نے بھی جو ہے وہ فتح نہیں کیا تھا، اس لیے یہاں کے لوگ جو تھے وہ بڑے ہی
آزاد پسند تھے۔ اس کے علاوہ اگر ہم عربوں کے تمدنی حالات کو دیکھیں تو ان کے جو رہن سہن کا جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے مختلف قوموں سے، خاص طور پر انہوں نے ایران، ان علاقوں سے جو ہے وہ اڈاپٹ کیا ہے، کیونکہ قبل اسلام ان لوگوں کو اس چیز کا اتنا سلیقہ یا طریقہ نہیں تھا کہ کون سے درہم یوز ہوں گے، کون سی جو ہے وہ خوراک جو ہے وہ یوز کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ اس وجہ سے ان کا جو تمدن تھا، ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ علمی اور ادبی لحاظ سے بے شک یہ لوگ ایک کلاسک دور یہ شمار ہوتا تھا شعر و سخن کے حوالے سے، لٹریچر کے حوالے سے، لیکن تمدن کے حوالے سے یہ لوگ اخلاقی جو ہے وہ پستی میں گرے ہوئے تھے۔ اور اگر ہم عربوں کے معاشی حالات کو ڈسکس کریں تو معاشی حالات میں اس وقت 3 بڑے ذریعہ معاش تھے، جس میں سے سب سے پہلا جو ہے وہ تجارت تھا کہ تجارت کی جاتی تھی مختلف چیزوں کی۔ دوسرے نمبر پہ زراعت آ جاتا ہے کہ ایگریکلچر کے ذریعے یہ لوگ اپنا روزگار جو تھے وہ کرتے تھے۔ اور تیسرا جو ہے وہ گلہ بانی تھا، مویشیوں کو چرا کر جو تھے وہ اپنی روزی کماتے تھے۔ اس کے علاوہ ایک چوتھا ذریعہ معاش جو اس وقت ان کے پاس تھا وہ جو ہے وہ انڈسٹری بھی ہے، لیکن اس وقت یہ بہت ہی محدود پیمانے پر جو ہے وہ انڈسٹری کی جاتی تھی۔ القصہ اگر ہم یہ دیکھیں ان شارٹ کہ قبل از اسلام عربوں کی جو مذہبی، معاشرتی، سیاسی، تمدنی اور معاشی حالات ہیں وہ بالکل چینج تھے اسلام کے آنے سے پہلے، جو کہ اسلام کے ظہور اسلام کے ساتھ ہی بالکل جو ہے وہ ختم ہو گئے۔ اب ہم نیکسٹ لیکچر میں اس سے اگلا جو ہے وہ دیکھیں گے کہ جب اسلام آ گیا تو اس کے بعد جو تھے ان کے حالات جو تھے کتنے چینج ہوئے۔